الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین ذکر پاک کی محفل میں موجود ہیں. عزیزان محترم، جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے کہ ہم دیوانے، مستانے، پروانے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نبی مانتے ہیں، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ مختار کل نبی کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کیسا ہے، اس پر گفتگو کریں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے صرف نظر فرمائیں اور جو بے توجہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے کان میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حضور والا چند منٹ آپ کی سمع خراشی کا سبب بنوں گا. اور اگر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ کو یہ عقیدہ صحیح معنی میں سمجھ آ جائے گا، اور جب عقیدہ صحیح معنی میں سمجھ آتا ہے تو پھر چہروں پر نور کی بارش نہیں، پھر قبریں بھی نور علی نور ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے، عقیدے کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے. ایک مرتبہ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے. جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے گئے نا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، ہم نے کوئی بہت اچھے اعمال اس کے نہیں دیکھے. تو حضور آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا: لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اس بات کی کوئی گواہی دے کہ اس میرے امتی نے کوئی اچھا کام بھی کیا تھا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا جو غلام دنیا سے جا رہا ہے، میدان جنگ میں ایک رات آپ کے خیمے پر اس نے پہرا دیا تھا. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو سپاہی سرحدوں پر پہرا دے رہا ہو اس کی ایک رات کا وہ جاگنا لیلۃ القدر سے بھی افضل ہوتا ہے اس کے لیے. لیلۃ القدر سے بھی افضل اس کو ثواب ملتا ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں پر کھڑا ہے اور جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارکہ پہ پہرا دے رہا ہو اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو. اس مجاہد کا عالم مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا. پھر کیا ہوا کہ جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. جنازہ پڑھانے کے بعد جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی میرے مالک یہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیرا نبی اس سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اے عمر ابن الخطاب یاد رکھنا لوگوں کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا جو دنیا سے گیا اس کا عقیدہ کیسا تھا. عقیدے کی اہمیت تھی. اور محدثین نے ایک حاشیہ قائم کیا ہے کہ یارو ایک طرف صحابی عام نہیں ہوتا، صحابی کا بڑا مقام ہوتا ہے. ایک طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ خلفائے راشدین میں سے اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے فرمایا اس کا کوئی عمل اچھا نہیں تھا. دوسری طرف ایک صحابی نے کہا حضور اس نے آپ کے خیمے پر پہرا دیا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بظاہر لگتا اگنور فرمایا، مگر محدثین کہتے نہیں بات دراصل یہ تھی کہ جان کائنات دیکھ رہے تھے، ایک طرف اس کے اعمال ہیں، دوسری طرف اس کا عقیدہ ہے. عقیدے کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے محبوب نے فرمایا بتاؤ اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا؟ یعنی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ کے اندر عقیدے کی کیا اہمیت ہے. اس حدیث کو سماعت کرنے کے بعد آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے جن دو آیات کو سرنامہ سخن بنایا ہے اس پر تھوڑا سا کلام کروں گا. حضور والا اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. الکوثر مبالغے کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، اور ایک ہوتا ہے الکوثر. قلیل یہ ہے کہ آپ گلاس میں پانی ڈال لیں تو یہ قلیل ہے، اگر یہ دریا اور سمندر میں چلا جائے تو یہ کثیر ہے، اور اگر اتنا زیادہ پانی ہو کہ اس کی ماہیت، اس کی ہیئت، اس کی کیفیت ہی معلوم نہ ہو سکے اس کو الکوثر کہتے ہیں. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. الکوثر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا. ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف. صفت اور موصوف کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. میں کہوں یہ چل رہا ہے، آپ کہیں گے یہ چلنا تو صفت ہے مگر موصوف نہیں ہے، کون چل رہا ہے؟ میں کہوں گا یہ میک چل رہا ہے. گاڑی چل رہی ہے، گاڑی صفت، گاڑی جو ہے وہ چلنا ہے، چلنا صفت ہے، اور گاڑی جو ہے وہ موصوف ہے. صفت اور موصوف سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہاں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. اس میں کوئی یہ صرف یہ موجود ہے کہ میں نے الکوثر عطا فرمایا. کس چیز میں کوثر اور مبالغے کا صیغہ؟ تو حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. علماء جانتے ہیں کہ جب کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو پہلے وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر آثار سے، اور پھر جب درجہ آتا ہے تابعین کا تو وہ دیکھتا ہے کہ درجہ تابعین میں سب سے پہلے ہم نے کس کا قول لینا ہے تو وہ حضرت امام مجاہد کا قول لیا جاتا ہے. امام مجاہد کے بعد پھر عطا ابن رباح اور باقی لوگوں کے اقوال بعد میں ہیں. پہلا قول جو شخصیت کا لیا جاتا ہے تفسیر لکھنے میں وہ حضرت مجاہد کا ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے ہیں، یہ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں فرماتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا الکوثر کا مطلب ہے اے الخیر کلہ، یعنی جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں.
اے الخیرہ کلہ، یاد رکھیے اے الخیرہ کلہ، یعنی جتنے جتنے خیر کے پہلو ہیں وہ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں علم میں خیر ہے یا جہالت میں؟ علم میں خیر ہے تو علم کلی عطا فرمایا۔ اگر آپ کو اختیارات میں خیر ہے یا بے اختیاری میں، ظاہر سی بات ہے اختیار میں خیر ہے تو اختیار کلی عطا فرمائے، یعنی خیر کے جتنے پہلو تھے نا کل کے کل اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ جتنے کل کے کل پہلو تھے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ اے الخیر کلہ، محبوب خیر کے کل پہلو آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ علم میں خیر ہے، علم کلی، اختیارات میں خیر ہے، اختیارات کلی محبوب کو عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کو، اس تفسیر کو لکھنے کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے جب کوئی بندہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دیتا ہے تو اس کی باڈی سے آواز آتی ہے، یہ کیا ہے؟ آج اگر آپ دبئی جائیں تو وہاں مختلف ہندوازم کے اندر اور باقی لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ جو انر وائس ہے یہ کیا چیز ہے، اندر کی آواز کیا ہے۔ یہ تو آج تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیاں پہلے فرما دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندر سے کانوں میں انگلیاں دے دی جائے تو اندر سے آواز کس چیز کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جب میرا امتی کانوں کو بند کرتا ہے تو وہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ یعنی بیٹھا زمین پر ہے مگر جب اس نے توجہ کی اس کی باڈی کے اندر سے حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو یارو حوض کوثر کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے، جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو لوگ کہتے ہیں دور سے نبی نہیں سنتا، آپ نے اپنے غلاموں پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ غلام بیٹھے زمین پر ہے، جب تھوڑی سی توجہ آپ کے حکم پر کرتے ہیں تو ان کی جو یہ آواز ہے یہ جنت میں حوض کوثر کے پانی کے چلنے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر بھی اگر کانوں میں انگلیاں ڈالے آواز تو ان کو بھی آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا چونکہ ان کو معرفت الہی نصیب نہیں ہے ان کے لیے آواز ہے، جب میرا امتی کان بند کرتا ہے وہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اب اسی حدیث کو پڑھتے ہوئے علامہ اقبال نے جب یہ حدیث پڑھی تو وہ کہنے لگا میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے تلک اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی۔ کہتے مجھے کوئی راہ رما نہیں ملا، مجھے کوئی راہبر نہیں ملا جو مجھے ہاتھ پکڑ کر اتنی دور لے جائے۔ کہا آواز تو مجھے بھی آ رہی تھی، میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے تلک اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی۔ کہا آواز تو مجھے بھی آ رہی تھی مگر کوئی راہبر نہیں ملا، رہنما نہیں ملا جو مجھے یہاں سے پکڑ کر وہاں تک لے جائے۔ یہ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اگر کوئی کان بند کرتا ہے تو حوض کوثر تک پہنچ جاتا ہے۔ تبھی تو مولانا روم نے فرمایا کہ گوش بندو چشم بندو لب ببند گر نبینی نور حق برما بخند، کہ جب کوئی بندہ اس کے لیے کان بند کرتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، ظاہری حواس بند کرتا ہے، صرف کان بند ہوئے تو حوض کوثر تک پہنچا ہے۔ جب حواس اس کی طرف سے بند کر کے توجہ جانا کی طرف ہوگی تو حوض کوثر والے آنکھوں مولا تک بھی بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گوش بندو چشم بندو لب بند گر نبینی نور حق برما بخند، کہ جب کان بند ہوتے ہیں ظاہری جو حواس ہیں یہ بند ہوتے ہیں، بندہ توجہ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک کرتا ہے تو پھر یہ مقام مل جاتا ہے۔ تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور پھر آپ اہل علم بیٹھے ہیں، بڑے سمجھدار اور دانشور بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں یہ زمین چھوٹی سی ہے؟ بولیے کتنی بڑی زمین ہے؟ آسمان کتنا بڑا ہے؟ یہ جتنا زمین اور آسمان یا جتنی یہ حیاتیں اور جہتیں ہیں تو کوئی ان کو اپنی حیات اور پیمانے میں سمو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زمین اور آسمان یہ سارا کچھ یہ دنیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ تو مختصر ہے، تو جس رب کا قلیل اتنا مختصر چھوٹا ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، پھر الکوثر کتنا بڑا ہوگا۔
یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی صورت میں، اختیارات کی صورت میں، عزت کی صورت میں، رفعت کی صورت میں، بلندی کی صورت میں، عطا کی صورت میں، کمالات کی صورت میں، معجزات کی صورت میں، جو اللہ نے والضحیٰ کے چہرے کو عروج بخشا ہے، واللیل کی زلفوں کو شان بخشی ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں کو اتنی ودیت بخشی ہے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو یہ کرم بخشا ہے، یہ سارا کا سارا الخیر کلہ ہے، کل کا کل اپنے محبوب کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ عزیزان محترم، دوسرے مقام پر جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم، فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، حتی یحکموک، جب تک تجھے کوئی اپنا حاکم نہ مان لے۔ دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تیرے رب کی قسم، کیا رب ہمارا نہیں ہے؟ فرمایا رب سب کا ہے، پر اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تیرا رب کہلوانے میں میں فخر محسوس فرماتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ تو اب کوئی حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے حاکمیت کا، اللہ انکار کرتا ہے اس کے ایمان کا۔ ایمان والا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لے۔ امام مقدسی کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے میرے مصطفیٰ حاکم نہیں، وہ مومن نہیں، اگر وہ حاکم مانتا ہے تو حاکمیت کے لیے دو چیزیں ماننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت آج کے دور میں جو آپ کا حاکم ہے، آپ اس کو کہیں گے نا حاکم ہے، اور جو پچھلے دنوں میں تھا یا فوت ہو گیا آپ کہیں گے حاکم تھا۔ تو ہے بتاتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تم فرمایا محبوب جو تجھے حاکم مانے گا تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا یہ حاکم زندہ ہے، حیات النبی کو بھی ماننا پڑے گا اور اختیارات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر وہ حاکم نہیں مانے گا تو مومن نہیں، مومن تبھی ہوگا۔ قرآن کہتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جو تجھے حاکم نہ مانے۔ جو تجھے حاکم مانے گا اسے تیری حاکمیت کو ماننا ہوگا، تیرے اختیارات کو ماننا ہوگا، اور جو حاکم گزر گیا وہ تھا اور محبوب تو ہے، قیامت تک تیری حیات کو بھی مانے گا تو صحیح مانے وہ مومن کامل ہے جو تیرے حاکمیت کو بھی مانتا ہے اور اختیار کو بھی مانتا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ کلا کافی نظر آ رہے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم مختار کل کی بات کہتے ہیں الخیر کلہ کے لحاظ سے آپ قریب پہنچ گئے ہوں گے، تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب آپ اختیارات کلی محبوب کے لیے مان لیتے ہیں پھر تو آپ نے اللہ کے اختیارات کا معاذ اللہ انکار کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں آپ کے لا کے اندر، قانون کے اندر، کسی کے نام کوئی زمین ہو یا پلاٹ ہو اور وہ جس کے نام ہے، جس کے وراثت چڑھی ہوئے، اگر وہ کسی کو پاور آف اٹارنی دے دے، مختار عام دے دے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس کے نام پاور آف اٹارنی اور مختار عام ہے وہ جو چاہے اس پلاٹ کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا؟ چاہے اس کے اوپر پلازا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ چاہے اس کے اوپر کالونی کاٹ سکتا ہے کہ نہیں کاٹ سکتا؟ وراثت کسی کی، پاور آف اٹارنی کسی کو دی گئی ہے، جس کو مختار عام پاور آف اٹارنی دی ہے اس کو یہ اختیار ہے، جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ہم نے آپ کو مختار عام دیا ہے، پاور آف اٹارنی دی ہے، کائنات کا خالق میں ہوں، مالک تجھے بنایا، جس کو جو مرضی عطا کریے میری طرف سے ہے۔ وہ جو ہے کہ نہیں ہے، تجھے پاور آف اٹارنی دی ہے میرے مالک، میرے محبوب، یہ تجھے پاور آف اٹارنی ہے، جس کو جو مرضی عطا کر۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، سمجھنے میں کسی کو دھوکہ لگ سکتا ہے، ورنہ ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو، محبوب کے اختیارات کو، محبوب کی عظمتوں کو، محبوب کی شان کو اللہ کی عطا مانا ہے۔ یہ شان علم کی ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، عظمت کی ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، اختیارات ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، علم ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، کیونکہ یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہو ملک پاکستان کا تو وزارت علیہ کے اندر وہ مختار کل وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات نہیں ہوتے، اور وزارت عظمیٰ پر جو فائد ہوگا
وہ مختار کل وزیر اعظم ہوگا، اس کے پاس جوڈیشلی کے اختیارات نہیں ہوتے۔ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ مختار کل چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے نا آرمی کے اختیارات نہیں ہوتے۔ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کے پاس وزارت عظمیٰ کے اختیار نہیں ہوتے۔ تو یارو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور شریعت کے دائرہ کار میں مختار کل ہے، الوہیت اور مبعوثیت کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ یہ تو آپ بات تب کریں، اعتراض تب کریں جب کوئی شان الوہیت میں شریک کر رہا ہو۔ کوئی شان الوہیت میں شریک نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے دائرہ کار میں، نبوت کے دائرہ کار میں مختار کل ہے، جس کو جو کچھ اللہ کی عطا سے عطا کر دے اللہ نے مکمل اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس پر چند احادیث مبارکہ عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ نفلی روزے سے تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام ہانی مجھے پانی پلائیں۔ حضرت ام ہانی نے پانی پلایا۔ محبوب نے کچھ نوش فرمایا جو بچا، فرمانے لگے اے ام ہانی یہ پی لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ فرمایا پی لے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، میری اطاعت اس کی اطاعت ہے، میری رضا اس کی رضا ہے، میری فرمانبرداری اس کی فرمانبرداری ہے، میرا کھلانا اس کا کھلانا ہے، میرا پلانا اس کا پلانا ہے۔ اے ام ہانی یہ پانی پی لے، تیرا روزہ بھی برقرار ہے، تجھے تیرے نبی نے پلایا، جس کو نبی پلاتا ہے اس کو خدا پلاتا ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، مسند احمد کی یہ بھی حدیث پاک ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن ایک مسئلہ ہے، مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اگر 2 کی اجازت دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کوئی ایک سجدہ کم نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نبوت کے دائرہ کار میں، شریعت کے دائرہ کار میں مختار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اس طرح کر، 2 نمازیں پڑھا کر، اللہ تجھے 5 کا ثواب عطا فرمائے گا، کلمہ پڑھ لے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کوئی آتے حضور، میں ایک صحابی میدان جنگ میں گئے تو ان کی ناک کٹ گئی، اور پھر وہ محبوب کی بارگاہ میں، حضور مجھے چاندی کا ناک بنا کے لگوانے کی اجازت دیں۔ محبوب نے اجازت دی۔ کچھ عرصے بعد آئے، یا رسول اللہ یہ چاندی کے اندر بدبو آتی ہے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سونے کا نہ لگوا لو۔ تو کسی نے اعتراض کیا، حضور سونا تو حرام ہے۔ فرمایا جس کو نبی اجازت دے دے، نبی کسی کے لیے حلال کو حرام کہہ دے تو حرام ہو جاتا ہے، حرام کو حلال کہہ دے تو حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے مختار نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ سونے کا ناک لگوا لو، تیرے لیے حلال ہے، اگر ریشم کا کپڑا کسی کے لیے حرام ہو۔ مگر ایک صحابی آتے، حضور میں پہن لوں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ ایک صحابی آتی ہے، حضور والا میرے پاس 6 ماہ کا بکرا ہے، آپ نے 1 سال کی عمر قربانی کے لیے مقرر کی، فرمایا تو لگا لے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے محبوب جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو اختیار عطا فرما دے۔ اور پھر آپ نے مشہور حدیث پاک سنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھوڑے کا جو ہے نا سودا کیا، ایک سواری کا، ایک جانور کا، جس کے ساتھ سودا ہوا، کچھ دیر کے بعد اس کو زیادہ قیمت ملی، اس نے کہا جناب میرا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سودا ہوا ہے۔ اب بڑے بڑے جیے صحابہ خاموش کھڑے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ تو موجود نہیں تھا، تو کیوں گواہی دیتا ہے؟ تو حضرت خزیمہ نے آج کے عاشقوں پر احسان کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، ہم نے جناب فرشتے نہیں دیکھے، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ جب آپ اس زبان سے فرما رہے میرا سودا ہوا تو پھر ہم کیوں انکار کریں؟ یہ سچی بات ہے، آپ نے یہ سودا کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا خزیمہ تم نے جو میرے حق میں گواہی دیا ہے، لوگوں یاد رکھنا آج کے بعد کسی پنچایت کے اندر یہ خزیمہ موجود ہو تو اس کی گواہی جو ہے وہ 2 کے برابر ہے، یہ اکیلا بھی ہو تو سمجھو 2 گواہ موقع پر موجود ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہے، زمین پر بھی اختیار ہے اور آسمان پر بھی محبوب علیہ السلام کا اختیار ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت سراقہ آتے ہیں پیچھے. اس وقت مسلمان نہیں تھے, ارادہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا. جب وہ سامنے آئے نا تو محبوب کی طرف, محبوب نے دیکھا تو ان کی جو سواری تھی وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی. انہوں نے اپنے ارادے سے توبہ کی, پھر چلے گئے, پھر نیت میں کچھ فرق آیا, آگے چلے گئے, پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے, پھر وہ زمین جو ہے دیکھا زمین پر سواری دھنسنا شروع ہو گئی. میرے آقا نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی سواری کے پاؤں پکڑ لے اور زمین کے اندر اپنے اندر دھنسنا شروع کر دے. وہ زمین نے دھنسنا شروع کر دیا. اب حضرت سراقہ کہتے ہیں حضور غلطی ہو گئی ہے, مہربانی کریں مجھے معاف کر دے. میرے آقا نے فرمایا تیری نیت اچھی نہیں ہے, معاذ اللہ تو مجھے تو شہید کرنے کے بہانے سے آیا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک وہ وقت ہوگا کیسر و کسرا فتح ہوگا, ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے سونے کے وہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. بس یہ محبوب کا فرمانا تھا. وہ وقت گزر گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ سونے کے کنگن کیسر و کسرا کے بادشاہ, ایران کے بادشاہ کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں, وقت گزرتا گیا. وہ لیل و نہار کی گردشیں آئیں. پھر ایک وہ وقت آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ, حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو پھر وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. جس وقت آپ کا زمانہ آیا تو حضرت سراقہ شدید بیمار ہو گئے, نزا کا عالم طاری ہو گیا. صحابہ بیٹھے عیادت کے لیے اور کہتے سراقہ تو دنیا سے جانے والا ہے. فرمایا خدا کی قسم ہے ابھی میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا سراقہ جب تک ایران فتح نہیں ہوگا اس کے بادشاہ کے کنگن تو نہیں پہنے گا, دنیا سے نہیں جائے گا. ابھی ایران فتح نہیں ہوا, میں کیسے فوت ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے آقا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, یہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں. محبوب نے فرمایا ابھی تک تجھے کچھ نہیں ہوگا جب تک تو کنگن نہیں پہنے گا. ایران فتح نہیں ہوا, میں کیسے فوت ہو سکتا ہوں؟ ابھی میں بیمار ہوں, مجھے تندرستی ہو جائے گی. صحابہ نے دیکھا یہی حضرت سراقہ بالکل ٹھیک ہو جاتے. پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوتا ہے اور ایک ٹرے کے اندر نا وہ کیسر و کسرا کے جناب والا وہ کنگن بادشاہ گرفتار ہو گیا. اتار کے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ٹرے رکھی گئی. فرمایا اس کو بیت المال میں جمع کرا دو, ہم اس کا کیا کریں گے. یہ کہنا تھا, فوراً ذہن میں وہ خیال آیا میرے محبوب نے فرمایا تھا سراقہ نے پہننے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آئینہ سراقہ, کدھر ہے سراقہ, لے آؤ. حضرت سراقہ آ گئے. فرمایا جناب یہ پہنیے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تو نے وہ کنگن پہننے, یہ پہن. اب جب پہنائے گئے تو مجلس میں سے ایک بندہ بولا صحیح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرد پہ سونا حرام کیا ہے. حضرت فاروق اعظم کا جواب سنیے. فرمایا کوئی اور مرد پہنے تو حرام ہے, سراقہ نہ پہنے تو حرام ہے. مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا پہننا ہے تو نے. عزیزان محترم, یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات ہے. اسی طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں. میں نے تقریباً کوئی 600 سے زیادہ احادیث مبارکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پہ اکٹھی کی ہیں اور مختلف اسناد, مختلف طرق, اور کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند کیا ہے. یہ حدیث حسن ہے, حسن لذات ہی ہے, حسن لغیر ہی ہے. یہ حدیث مرسل ہے, مرفوع ہے, مقطوع ہے, شاذ ہے, منکر ہے, غریب ہے اور متواتر ہے. یہ کون سی حدیث ہے, اس کی سند پر بھی 600 احادیث مبارکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر الحمدللہ اکٹھی کی ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ کو یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھ آ گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مختار ہیں, تو پھر کبھی کوئی بد باطن آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا. اور ایک بات میں نے پچھلے سال بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی, چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار پر ہے, محبوب کی شان پر ہے. دوبارہ میں دہرا رہا ہوں, کئی جو نئے دوست ہیں وہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سن کے ان کا دل خوش ہو جائے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, بحر کے ملک میں گیا یورپ, تو وہاں میں نے دیکھا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. جو ایکسیڈنٹ جس کا ہوا تھا وہ عیسائی تھا, پیچھے اس کے کیبن تھا, اور وہ کیبن جب ٹوٹا نا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کتے نکلے, انہوں نے اس عیسائی کا خون چاٹنا شروع کر دیا. جیسے اس کا خون پینا شروع کیا تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. میں محو حیرت ہوا کہ یار پاکستان میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کئی دن تک سڑک کے اوپر خون بکھرا پڑا ہوتا ہے, پھر وہ خون خشک ہو جاتا ہے, مگر کوئی کتا کسی مسلمان کے خون کے قریب نہیں جاتا. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بھی اتنا زندگیاں گزار دی ہیں, یہاں بڑے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, مجھے ایمان سے بتائیں
آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی مسلمان کو گولی لگتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کتا کسی مسلمان کا خون چاٹ رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھیں گے آپ، اور دیکھیں گے بھی نہیں۔ کتب حدیث کے اندر یہ بات ہے، قاضی ایاز مالکی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا ایک بندہ تھا جو اشعار پڑھتا، اس میں محبوب علیہ السلام کی شان کو کم کیا کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا، قاضی نے بلایا، اس نے شعر پڑھا، شان کم کی، تو قاضی نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے قتل کیا، کتوں کا ایک ریوڑ آیا، اس کے خون کو چاٹنے لگ گیا۔ تو قاضی نے کہا اگر یہ مسلمان ہوتا تو اس کا خون کبھی کتے نہ چاٹتے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ بھئی عیسائی کتے خون چاٹ رہے ہیں، مسلمان کا خون نہیں چاٹتے، جہاں تک میری دسترس تھی میں نے علماء سے بھی پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کسی نے کہا کہ جی ہم نے ابھی تحقیق نہیں، کسی نے کہا تحقیق کر لیں تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ مدینہ شریف کے ایک مکتبے میں حاضر ہوا، تو جب میں نے کتاب کھولی، حدیث پاک کی کتاب تھی، اس کے اندر ہیڈنگ تھی عربی میں کہ مسلمان کا خون کتے کیوں نہیں چاٹتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کا خون کتے کیوں نہیں چاٹتے؟ میں نے، چونکہ مجھے تلاش تھی عرصے سے، میں وہیں بیٹھ گیا اور میں نے وہ پوری محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مطالعہ کیا۔ لب لباب یہ ہے، ایک وہ وقت تھا جب مدینہ شریف کی سرزمین پر مسجد نبی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میرے آقا کی زبان سے ایک بار نکلا تھا، الکلب لا یلغ فی دم مسلم، کتوں تم پر میں حرام کرتا ہوں میرے امتی کا خون نہ چاٹنا۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، 1450 سال 1500 سال ہونے کو ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیے، اتنے عرصے میں لوسی کتا ہو یا خاندانی کتا ہو، کسی جنس کا بھی کتا ہو، کسی مسلمان کے خون کے قریب نہیں آتا۔ آج کے اس کتے کو کس نے بتا دیا ہے نبی کا حکم ہے تو نے قریب نہیں جانا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے اس کتے کو کس نے بتا دیا ہے مسلمان کے خون کے قریب نہ جاننا؟ تو ماننا پڑے گا، اگرچہ جنس کا کتا ہے مگر وہ جانتا ہے حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، حکم میرے مصطفیٰ کا چلتا ہے، اور وہ کتا جنس کا ہو کر محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آج کسی مسلمان کے خون کے قریب نہیں جانتا۔ جنس کا کتا ہو کر نبی کے اختیارات کو مانے اور کلمہ پڑھ کے کہے نبی تو ہیں مگر اختیار نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ نبی مانے اور اختیار نہ مانے، کیسا تو امتی ہے؟ کبھی تو تعظیم مصطفیٰ پر شرک کے فتوے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کتنے مشرکین تھے جنہوں نے میرے محبوب کی تعظیم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، اور کتنے کافر اور مشرکین تھے جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے علوم غیبیہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، اور کتنے کافر اور مشرکین تھے جو محبوب علیہ السلام کے اختیارات کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو یارو، جنس کا کتا ہو کے وہ یہ جانتا ہے، محبوب نے ایک بار فرمایا تھا الکلب لا یلغ فی دم مسلم، کتوں تم پر حرام ہے میرے امتی کا خون نہ چاٹنا۔ آج صدیاں بیت گئی، کوئی کتا آپ کے خون کے قریب نہیں جاتا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی اختیار نہیں اور کیا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتا خون تو نہیں چاٹتا لیکن کتا کاٹتا تو ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتا کاٹتا کیوں ہے؟ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جب تک بندہ زندہ ہے اس کا جان مال وہ خود حفاظت کرے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنا مال اور جان بچاتے بچاتے فوت ہو گیا تو شہادت کی موت مرا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اپنے جان و مال کی حفاظت خود کرے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ تو رعایا ہے، اس لیے ان کے خون کا ذمہ میرے مصطفیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ کوئی خسیس جانور، کوئی ناپاک جانور میرے امتی کے خون کے قریب نہ جائے۔ یہ میرے محبوب کے اختیارات نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہر ایک کے لیے ارکان اسلام 5 ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غلام اپنے آقا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو یہ پوری کائنات رعایا ہے، میرے مصطفیٰ آقا ہیں، اس لیے یہ کس کو زکوٰۃ دیں اور کس سے زکوٰۃ لیں، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات ہے۔ اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی سنگتیں، صحبتیں اور معیتیں عطا فرمائے
جن کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت میسر آئے، ہمارا عقیدہ بہتر ہو، ہمارا سینہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو، اللہ کرے ہمارا سینہ مدینہ ہو جائے، یہ دنیا میں بھی خیر ہو، قبر میں بھی خیر ہو، حشر میں بھی خیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔